السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اسماء مبارک میں سے ایک نام ہے یا قدوس۔ یا قدوس، یا قدوس، اے پاکیزہ ذات۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے پاکیزہ۔ دنیا میں انسان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں پاک ہوں، صاف ہوں، یہ وہ لیکن وہ پاکیزہ ذات، وہ پاکیزہ ہستی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ کائنات میں ایسے پاکیزہ ذات اللہ کی ذات کے سوا کوئی تو یا قدوس، اے پاکیزہ ذات۔ جو شخص اس وظیفے کو یا قدوس یا قدوس یا قدوس پڑھے گا، اس کے فضائل اور اس کے برکات اتنے عظیم ہیں یا قدوس کے کہ مثال کے طور پر جیسے کہ انسان کبھی کبھی اگر روٹی کے ٹکڑوں میں یا قدوس یا قدوس یا قدوس لکھ کر کھائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کے کرم سے دل میں عبادت کی رغبت حاصل ہوگی، دل میں عبادت کی رغبت حاصل ہوگی۔ کوئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ عبادت کی طرف ان کا دل رجحان ہی نہیں ہے، عبادت کرنے کا شوق ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو جو آدمی روٹی کے ٹکڑوں میں یہ لکھ کر کھا لے گا تو اس کے اندر رغبت حاصل ہوگی، رغبت پیدا ہوگی اور شوق پیدا ہوگا۔ جب شوق پیدا ہوگا تو پھر اللہ کے قرب میں آ جائے گا۔ اس وظیفے کو ضرور کر لیجیے گا، یعنی روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 2100 مرتبہ ہے، 2100 مرتبہ یہ یا قدوس یا قدوس یا قدوس پڑھے گا۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر شوق اور رغبت دین کی طرف ہوگی، اچھے کام کرنے کی رغبت حاصل ہوگی، برائیوں سے جو ہے نا چھٹکارا حاصل ہوگا، برائیوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الدہر میں فرمایا کہ میں نے 2 راستے بتائے ہیں۔ اگر انسان تک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اچھا راستہ اختیار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ اچھا راستہ ہے، اور برا راستہ اختیار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ برا راستہ ہے، یہ اچھا راستہ ہے۔ اب یہ مجھ تک اور آپ تک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے اور آپ نے دنیا کے کسی کام کو اچھا سوچ سمجھ کر ہم اختیار کرتے ہیں تو آخرت کے معاملے میں ہم کیوں نہیں سوچ سمجھتے؟ تو یا قدوس کا ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے رغبت پیدا ہوگی اور برائیوں سے جو ہے نا چھٹکارا حاصل ہوگا اور نفرت پیدا ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس اسم اعظم کو پڑھنے سے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی، لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ نمبر 2، لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ نمبر 3، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی غنی کر دیں گے، یعنی واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں غنی ہوں اور تم فقراء ہو، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فقراء سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بادشاہ جو ہے نا آپ کو غنی کر دیں گے، محتاجی ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو بھی کثرت سے کریں اور صبح شام کر لیں۔ جتنا زیادہ آپ وظیفہ کو کرتے جائیں گے، یا قدوس یا قدوس یا قدوس یا قدوس، گاڑی میں بیٹھے ہیں یا قدوس، دفتر میں بیٹھے ہیں کام کاج نہیں ہے یا قدوس یا قدوس، گھر میں بیٹھے ہیں یا قدوس، بے مقصد اپنا وقت کو ضائع کیے بغیر آپ یا قدوس کا ورد کرتے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے
ہاں عند اللہ، اللہ کے ہاں قبولیت ہوگی آپ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ جیسے مجھ جیسے بندوں کو جو ہے نا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا ہی بن جائے، غنی بن جائے، کسی کا محتاج نہ بن جائے۔ تو وہ مجھ تک اور آپ تک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم برائیوں کی طرف جا کر اللہ تبارک و تعالی کا غضب حاصل کرتے ہیں، یا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر کے اللہ تبارک و تعالی کے قرب میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔